کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے اس کے اوپر زکریا علیہ السلام المحراب، محراب کے اندر یعنی عبادت کی جگہ کے اندر۔ محراب حرب سے ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو چونکہ جو مسجد کے ساتھ کمرہ ہوتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں، چونکہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کر کے گویا کہ شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، تو یہ بھی اس قسم کا کمرہ تھا۔ تو وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، وجد عندہا، پایا عندہا بی بی مریم کے پاس رزقاً خوراک، یعنی گرمیوں میں سردی کی خوراک ہوتی ہے ان کے پاس اور سردیوں میں گرمی کی۔ قالا، تو کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آیا ہے تیرے لیے ھذا، یہ رزق، یہ رزق جو ہے یہ کدھر سے آ گیا ہے، کون دے کر گیا ہے، حالانکہ دروازہ بند ہے۔ قالت، تو آگے سے کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں نے خود نہیں، مجھے کوئی دے کر گیا۔ ان اللہ یرزق، علت یہ ہے کہ بے شک اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یہ ایک خالی لائی بھی ہو سکتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی اندازے کے اور مقیاس کے، تو اللہ دے سکتا ہے تو وہ دے رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک یہ جو ظرف ہے یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی، اسی جگہ پر، یا ہنالک اسی وقت، دعا پکارا زکریا نے اپنے رب کو، قالا کہا ربی، اے میرے رب، ہب لی من لدنکا، عطا کر دیجئے مجھے اپنے جناب سے، ذریۃً طیبۃً، ایک کچھ اولاد، طیبۃً جو جسمانی اور روحانی لحاظ سے پاکیزہ ہو، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں پکاروں کو، فنادت الملائکۃ، پس پکار لیا، اجابت ہوگی، پس پکار لیا اس کو فرشتوں نے، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی دعا کی، دعا کر کے وہ نماز میں شروع ہو گئے، نماز میں شروع ہو گئے، اوپر سے فرشتے آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ تکلم کیا، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو بھی، یحییٰ کی، مصدقاً، اب یہاں پہ اوصاف آ رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، حال انہیں اس کے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی کلمے کی، مصدقاً بکلمۃ اللہ، بکلمۃ من اللہ، یعنی یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، تو یہ ہو گیا مصدقاً بکلمۃ اللہ، یعنی ایک نشانی تھی جو پوری ہوئی کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ، کلمۃ من اللہ سے مراد کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی تصدیق کریں گے، یعنی ان کو اللہ کا نبی مانیں گے، اور ایسے ہی ان کے نسب کو معصوم مانیں گے، محفوظ مانیں گے، کیونکہ یہودی کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں ولد الزنا ہے، تو اس کی تردید ہے اس کے اندر کہ یحییٰ علیہ السلام یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں، مصدقاً بکلمۃ اللہ، یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، کلمۃ من اللہ، اس کلمے کے، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے، کیا ہوں گے، سردار، سیداً، روحانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، سیداً، سردار ہوں گے، وحصوراً، اور پاک باز ہوں گے، حصوراً کا معنی پاک باز، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے والے، ونبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے، نبی تو ہوتے ہی صالحین میں سے ہے، لیکن یہاں پہ مزید ان کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہہ دیا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر،
زکریا علیہ السلام نے آگے سے کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام، کس طرح ہوگا میرے لیے غلام لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وامراتی آخر، اور میری بیوی ہے بانجھ، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے، میں 99 سال کا ہوں، بیوی بوڑھی ہے، تو اس حالت میں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ کیفیت کا سوال ہے، ازراہ تعجب، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جوان ہوں گا، اور یا یہ ہے کہ اسی حالت کے اندر مجھے کیا ہوگا؟ اولاد ہوگی۔ قال آگے سے جواب دیا اللہ نے، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یفعل ما یشاء، قال وامراتی آخر، جی قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے آگے سے کہا کہ کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے، اسی طرح اللہ، یفعل ما یشاء، کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے قانون میں کیا ہے؟ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دینے پر کیا ہے؟ قادر۔ قال رب اجعل لی آیا، دعائے ثانی ثالث، بلکہ قال زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب اجعل لی، کر دے میرے لیے آیتن، کوئی نشانی، کوئی نمونہ۔ اور نشانی کا مقصد کیا تھا؟ نشانی کا مقصد یہ تھا تاکہ میں تیری عبادت کے اندر اور تیرے شکریہ میں اور زیادہ لگ جاؤں، زیادتاً لشکری کا، یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، ان کو کیا تھا؟ یقین تھا، لیکن مزید شکریہ میں مبالغہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی۔ قال آگے سے فرمایا آیاتک اللہ تکلم الناس، تیری نشانی یہ ہے اللہ، اچھا جی، قال کذالک اللہ، قال کا جو فاعل ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قال اللہ نے آگے سے جواب دیا، اور پیچھے بھی قال کذالک اللہ، یعنی قال کذالک، ادھر چاہے وقفہ کر لے، اللہ نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا، قال کذالک، اسی طرح ہوگا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ قال آیتک، اللہ نے کہا آیتک، تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کرے گا لوگوں سے 3 دن، الا رمزن، مگر اشارے سے، سر سے یا ہاتھ کے اشارے سے گفتگو کرے گا، یعنی کیا مطلب؟ زبان بند ہو جائے گی، جب زبان بند ہو جائے تو سمجھو اب کیا ہے؟ ولادت کا وقت قریب ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا، کثیراً، بہت زیادہ، نعمت ملنے پر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف توجہ، مسبح، اور تسبیح بیان کریں، بالعشی، شام کو، والابکار، والابکار، اور صبح کو۔ ابکار کا جو وقت ہوتا ہے یہ زوال سے پہلے کا ہے، اور عشی جو زوال کے بعد کا وقت ہے، تو تسبیح بیان کرو، یعنی قولن، اور وذکر قلبن، دل میں اللہ کا کیا کرو؟ ذکر کرو۔ تو یہ پہلی حالت تھی جو کہ بی بی مریم کی ولادت کے حوالے سے تھی، اور اس کے اندر جو شبہ تھا آل عمران کے حوالے سے، اس شبہ کا جواب دیا گیا کہ آل عمران تو خود پیدا شدہ ہیں، آل عمران جو ہیں وہ خود پیدا شدہ ہیں، آل عمران میں کون ہے؟ بی بی مریم ہے، آل عمران میں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ خود پیدا شدہ ہیں، خود اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، خود اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو جن کی یہ حالت ہو وہ معبود نہیں بن سکتے۔ سیو کر دو۔